بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الہدایت والیقین۔ ترجمہ: اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو اس ذات پر جو بھیجے گئے ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شفا ہے ہر بیمار کے لیے، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو دین کے پیشوا اور ہدایت و یقین کی دلیل تھے۔ والصلاۃ والسلام، پہلا لفظ ہے الصلاۃ۔ صلاۃ یہ رحمت، دعا، استغفار، تسبیح وغیرہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی انزال رحمت کے ہوتے ہیں۔ جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کے معنی استغفار کے ہوتے ہیں۔ جب اس کی نسبت مؤمنین کی طرف ہو تو اس کے معنی طلب رحمت کے ہوتے ہیں، اور جب جمادات کی طرف نسبت ہو تو اس کے معنی تسبیح کے ہوتے ہیں۔ الغرض لفظ صلاۃ یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، نسبتوں کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ سلام کے معنی ہے تمام آفات اور عیوب سے سلامتی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ و سلام ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک ساتھ ان کو ذکر کرنے میں آیت مبارکہ صلو علیہ وسلم کا اتباع مقصود ہے۔ ایک لفظ آیا ہے عبارت میں بعث، یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، باب فتحہ سے یہ آتا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں مبعوث کرنا اور بھیجنا۔ دلیل لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے، اور اصطلاح میں دلیل کہتے ہیں هو الذی یلزم العلم به العلم بشیء آخر کو، یعنی وہ چیز کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم اور ضروری ہو، ایسی چیز کو دلیل کہا جاتا ہے۔ الذی فیہ شفاء لکل علیل، یہ پورا جملہ دلیل کی صفت واقع ہے۔ شفا کے معنی ہے بیماری کا زائل ہونا، اور علیل کے معنی ہے بیمار۔ وعلی آلہ، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک آل اور ایک اہل۔ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آل کا استعمال شرفاء کے لیے ہوتا ہے، خواہ دنیاوی شرافت ان کے اندر ہو یا اخروی شرافت ہو، دونوں کے لیے آل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اہل کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ اہل کے اطلاق میں عموم ہے، یعنی شرفاء کے لیے بھی اس طرح کا استعمال ہوگا اور غیر شرفاء کے لیے بھی اہل کا استعمال ہوتا ہے۔ آل کا استعمال خالص شرفاء کے لیے ہوگا، ہاں البتہ اخروی شرفاء ہوں یا دنیاوی شرفاء ہوں۔ چنانچہ آل رسول یہ بولا جاتا ہے دینی شرافت کی بنا پر، اور آل فرعون یہ بھی استعمال ہوتا ہے دنیاوی شرافت کی بنا پر، کہ فرعون اگرچہ اخروی اعتبار سے تو کسی لائق نہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے چونکہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کی کچھ نہ کچھ عزت و عظمت دنیا کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ اصحاب یہ صاحبن کی جمع ہیں بمعنی ساتھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خصوصی طور پر صحابہ کہا جاتا ہے، جو صحابیون کی جمع ہے۔ ایک لفظ اس کے اندر آیا ہے دین۔ دین کی تعریف کیا ہے؟ تو دین کی تعریف ہے ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، یعنی دین ایک دستور خداوندی ہے جو عقل مندوں کو ان کے قابل قدر اختیار کے ذریعے خیر بالذات یعنی رضائے الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ حجج یہ حجتن کی جمع ہیں بمعنی دلیل۔ ہدایت
یہ دو معنی میں مشترک ہے، ایک ایصال الی المطلوب یعنی رہبری، اور دوسرے اراءۃ الطریق یعنی رہنمائی۔ جہاں جو معنی مناسب ہو وہی مراد لے لیے جائیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل اور اس کے اندر جو اعتراض وغیرہ ہیں وہ سب کے سب شرح تہذیب کی ابتدا میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ یقین، اگر اعتقاد نفس الامر کے مطابق ہو اور زائل کرنے سے زائل نہ ہو تو اس کو یقین کہا جاتا ہے، اور اگر وہ زائل کرنے سے زائل ہو جائے تو تقلید کہتے ہیں۔ اعتقاد اگر نفس الامر کے مطابق ہو اور زائل کرنے سے زائل نہ ہو تو اسے یقین کہتے ہیں، اور اگر زائل ہو جائے تو تقلید کہتے ہیں۔ یہ مختصر سا خطبہ تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، صاحب سلم کا۔ مصنف کے پورے خطبے میں اگر ہم غور کریں تو براءت استحلال ہے۔ براءت استحلال کہتے ہیں خطبے کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کتاب کے مقصود کی طرف اشارہ کر دیں۔ چنانچہ مصنف نے ابتدا میں کہا لا یحد، اس سے حد تام حد ناقص کی طرف اشارہ ہو گیا۔ پھر فرمایا لا یتصور، اس سے تصور کی اقسام کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فرمایا لا ینتج، اس سے نتیجہ اور اشکال کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے تعالی عن الجنسی، تو جنس سے مباحث جنسی کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا والجہاتی، تو جہاد سے موجہات کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ الغرض مصنف نے پورے خطبے میں براءت استحلال کی مکمل طور پر رعایت کی ہے، یعنی ایسے الفاظ کا اپنے خطبے میں استعمال کیا ہے جو کتاب